تو اگر فانی ہے بقا کی طرف لے جائے گا وہ تجھے تو حی و قیوم بن جائے گا تیرے لیے. سمجھ, بھوکا ہے اگر تو رزاق بن جائے گا تیرے لیے. بیمار ہے اگر تو سلام بن جائے گا تیرے لیے. توجہ دیجئے, حقیقت سے آپ کو آشنا کر رہا ہوں. تو یہ رب تھا, یہ تعارف بنیاد ہوئی اسی قرآن کی عالمین کا. پھر آگے ایگزامپل, مثالیں کچھ رب نے پرسنالٹیز کے روپ میں کھڑی کر دی, شخصیات کے روپ میں. اور چونکہ ضروری ہے کہ ہم کہیں گے ہم اچھے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس نے اچھے بندے کھڑے کر دیے کہ یہ ایسے ہوتے. ہم دیکھنا چاہتے تھے نافرمان بندے کو, شیطان کو نہیں دیکھ سکتے, مگر وہی شیطانی عمل جب کسی انسان میں آ جائے تو ہم دیکھ سکتے. فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے, مگر وہی فرشتے کا عمل جب کسی انسان میں آ جائے تو ہم اس کو. رب کو نہیں دیکھ سکتے, مگر وہی رب جب محمد مصطفیٰ کی شکل میں اتر آئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ انجینئر کے دماغ میں نقشہ ہو ہم نہیں دیکھ سکتے, پیپر پہ آ جائے تو کچھ دیکھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں, بلڈنگ بن کے کھڑی آ جائے تو سب دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. انجینئر کے دماغ کو کوئی پڑھ سکتا ہے, پیپر پہ بنی ہوئی تصویر کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے, مگر بنے بنائے محل میں ہر کوئی آئے تو دیکھ سکتا ہے کہ کیا بنا کے رکھا ہے. اے انسان, تیرا بھی پہلے یہی حال تھا, تو کہیں رب کے دماغ میں تھا, اس کے اندر تھا, اس کے علم میں تھا. تیری جب باہر کوئی شکل آئی تو روح کی شکل بنی. جب تیری باہر کی کوئی شکل آئی تو روح کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اب سمجھیے, انسانی روح کو جسم ہر ایک کو نظر آتا ہے, روح انسانی کسی کو نظر آتی ہے, اور حقیقت اس انسان کی کوئی دیکھتا ہے, اور اس حقیقت سے مکمل آگاہی صرف ایک رکھتا ہے, وہ فاطمہ کا لال ہے, مدینے کا تاجدار ہے, اور آمنہ کا لال ہے. توجہ دیجئے اس بات کی طرف کہ جب آپ ایک شے میں تھے اس وقت وہ اللہ تھا, جب تھوڑی سی نیچے عالم ارواح میں اترے اب کچھ شکل دھندلی سی تھی شکل مگر دھندلی سی تھی, اس وقت وہ رب بن گیا. جب تم اس طرح وجود میں آ گئے اب وہ رحمان و رحیم بننا شروع ہو گیا. یہ ہے قرآن. اور پھر شکل بنا کے دیکھی کہ شیطان کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے. شیطان کو میں نے عرض کر دیا بذات خود دیکھا نہیں جا سکتا, مگر یہ نہیں کہتا میں کہ وہ دیکھنے میں آ نہیں سکتا. یاد رکھیے, الفاظ کے ہیر پھیر کو سمجھیے. شاید الفاظ کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ شیطان دکھتا نہیں کسی کو یا وہ دیکھنے میں آ نہیں سکتا, مگر ہر آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی, کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے. جیسے آنکھیں یہ ہماری بھی ہیں, مگر اس آنکھ کے اوپر جب مزید روشنی چاہیے ہوتی ہے اس کی مختصر دیکھنے کے لیے, تو اس آنکھ کے اوپر ایک اور علمی آنکھ آپ لگاتے ہیں جس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کی اس آنکھ سے نظر آتی ہیں, کچھ اس آنکھ سے نظر آتی ہے, اور کچھ یہ اسی کو اگر آپ نے تھوڑا سا جو ایک بدل کر ایک صاف ستھرے مادے میں لائے تو ایک چھوٹی بھی چیز آپ کو بڑی نظر آنے لگی. اور جب روح کی آنکھ آپ کی کھلتی ہے تو آپ کو مخفی حقیقتیں بھی آشکار نظر آنے لگتی ہیں. اس کو سنیے. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا سورہ فاتحہ کا. پھر رب نے سامنے رکھ دیا کہ ہاں اب میں سامنے دوں گا آپ کو پوری کھڑی کر کے ایک چیز بتا دوں گا. اس طرف ایک مجسمہ کھڑا کر دوں گا, یہ مجسمہ جس کی ابتدا شیطان ابلیس سے ہوگی, یہ مکمل نافرمان ہوگا میرا, یہ مکمل میرا کیا ہوگا, نافرمان ہوگا. اور ایک طرف اس طرف ایک انسان آدم کو کھڑا کر دوں گا, یہ مکمل میرا اطاعت گزار, مکمل وفاشار, مکمل وفادار اور مکمل میرا دوست ہوگا. اور ایک پرسنالٹی ان دونوں کے درمیان میں کھڑی کر دوں گا
جو آدھی ادھر ہوگی آدھی ادھر ہوگی. اب سمجھ گئے؟ آدھی ادھر ہوگی آدھی ادھر ہوگی. وہ جو درمیان میں پرسنالٹی کھڑی کروں گا اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کروں گا. جو ادھر تھا اس کے اندر سراسر کیفیت نافرمانی کی تھی. جو ادھر تھا اس کے اندر سراسر کیفیت فرما برداری کی تھی. درمیان میں ایک ایسی پرسنالٹی کھڑی کروں گا جو مفادات کی فرما بردار ہوگی. جو کس کی فرما بردار ہوگی؟ اپنے مفاد کی. کیونکہ وہ مفاد حقیقی کو نہیں سمجھے گا, وہ کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا. یہ جو درمیانی پرسنالٹی کھڑی کروں گا اس کا نام میں منافقت رکھوں گا, اور ایسے عمل کو عمل نفاق کہوں گا, اور ایسی پوری قوم کو میں قوم منافقہ کہوں گا. یعنی ایک مکمل فرما برداروں کی, ایک مکمل نافرمانوں کی, ایک درمیان میں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر. یہ کیفیت میں آپ کو تسلسل میں سمجھا رہا ہوں. مجھے بتائیے یہ قرآن میں بیان ہوئی کہ نہیں؟ جی بیان ہوئی نا. میرا ایک لفظ بھی اس سے باہر نہیں ہے. یہی کیفیت جو بیان ہوئی ہے. بندگی بھی ایک کیفیت کا نام ہے, نافرمانی بھی ایک کیفیت کا نام ہے. کبھی بندگی یہ ظاہر, کبھی بندگی اور کبھی نافرمانی, یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. اب مجھے اب آخری طرف پر یہ نفاق بھی ایک کیفیت کا نام ہے. کوئی انسان کبھی مکمل منافق نہیں ہوتا. نفاق اور منافقت کا عنصر اور نفاقانہ کیفیت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ جس دماغ کے اندر تشکیک ہو. جس دماغ میں کیا ہو؟ تشکیک. اور جہاں تشکیک ہوتی ہے, یاد رکھیے جہاں تشکیک ہوتی ہے وہاں توحید نہیں ہوتی. وہاں توحید, یاد رکھیے جہاں تشکیک ہوتی ہے, شک ہوتا ہے, وہاں توحید, اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں توحید ہوتی ہے. جہاں یقین ہوتا ہے وہاں, جہاں تشکیک ہوتی ہے وہاں توحید نہیں ہوتی. یاد رکھیے, اللہ آپ کے ذہن میں بٹھائے یہ چیزیں, اللہ آپ کے دماغ میں اتارے یہ چیزیں, تاکہ روز بروز ہماری پرسنالٹی, ہماری شخصیت, ہمارے کردار میں ایک نیا اضافہ ہوتا چلا جائے. ہم ذلت کی پستیوں سے نکلتے اور عزت کی بلندی کی طرف بڑھتے چلے جائیں, اور ہمارا آخر ہمارے رب تک پہنچے. تشکیک جس دماغ میں ہوتی ہے اس کے دماغ میں توحید بسیرا, اور جس دماغ میں توحید ہو وہاں تشکیک پھیرا بھی نہیں ڈال سکتے. آپ سمجھیے, جہاں توحید موجود ہو وہاں تشکیک کوئی پھیرا بھی, اور جس دماغ میں جہاں پہ صرف اور صرف تشکیک ہو وہاں توحید بسیرا نہیں کر سکتی. بسیرا, وہاں توحید ٹھہر نہیں سکتے. اب توجہ دیجیے, خدا بند قدوس اس مقام پہ کھول کے واضح کر رہا ہے. تو میں نے آپ کو کرداروں کے ذریعے بیان کر دیا. ایک مکمل نافرمان کردار, صورت رب نے شیطان کی پیدا کر کے دکھا دیا. ایک مکمل فرما بردار کردار, صورت رب نے آدم کی پیدا کر کے رکھ دیا. ایک آدھا فرما بردار اور آدھا نافرمان, صورت رب نے نفاق کی پیدا کر کے رکھ دی. کیا پیدا کر دی؟ نفاق. اب یہ دیکھیے ذرا, ادھر پرسنالٹی کھڑی کی, ادھر پرسنالٹی کھڑی کی, درمیان میں عمل کھڑا کیا. درمیان میں کیا چیز کھڑی کی؟ عمل کھڑا کیا. چونکہ ہر عمل کا ایک نتیجہ اور ایک صورت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر عمل کی ایک صورت. یہ جو آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, آپ کا یہ عمل ہے. اس عمل کی صورت پتہ ہے آپ کو کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یہ تسبیح جب آپ پڑھتے ہیں اس عمل کی صورت فرشتے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. کس صورت میں؟ یہ جو تسبیح آپ عمل کر رہے ہیں اس آپ کی تسبیح کی عملی کیفیت یہ ہے, صورت میں فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ فرشتہ کہ جب زندگی میں آپ سبحان اللہ کے ورد سے اور اس کے ضابطوں سے, اس کے قواعد سے آشنا رہ کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو